تاریخ دانوں نے روایت کیا ہے کہ عمر بن خطاب، جنہیں ان کی سختی اور قوت کے لیے جانا جاتا ہے، ایک دن مدینہ میں لوگوں کے لیے کھانے کے دسترخوان لگا رہے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے آ کر کہا، اے اللہ کے بندے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، میرا دایاں ہاتھ مصروف ہے۔ عمر نے دوبارہ یہی بات کہی۔ شخص نے پھر وہی جواب دیا۔ عمر نے پوچھا، اسے کیا مصروفیت ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ ہاتھ غزوہ موطا میں زخمی ہوا تھا، اب حرکت نہیں کرتا۔ یہ سن کر عمر اس کے پاس بیٹھ کے اور رونے لگے اور سوالات کرنے لگے، تجھے وضو کون کراتا ہے؟ تیرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ تیرا سر کون دھوتا ہے؟ اور ہر سوال کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے اس کے لیے ایک خادم، ایک سواری اور کھانے کا بندوبست کیا اور اس سے معذرت کرنے لگے کہ انہوں نے نادانستہ طور پر ایسی بات کہہ دی جو اسے تکلیف دے گئی۔ اس طرح قوانین بنتے۔ عمر رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، نہ کہ رعایا پر نظر رکھنے کے لیے بلکہ ان کے حالات جاننے کے لیے۔ ایک رات انہوں نے ایک دیہاتی عورت کو اپنے شوہر کی یاد میں اشعار پڑھتے سنا، طویل ہو گئی ہے یہ رات اور اس کا اندھیرا بڑھ گیا ہے، مجھے نیند نہیں آتی کہ میرا محبوب میرے ساتھ نہیں کھیلتا، اگر نہ ہوتی وہ ذات جس کا عرش آسمانوں پر ہے تو یہ بستر میرے ہجر کی شدت سے ہل گیا ہوتا۔ امیر المومنین قریب آئے، سنا اور پھر دروازے کے پیچھے سے پوچھا، اے بہن کیا ہوا؟ عورت نے جواب دیا، میرے شوہر کئی مہینوں سے جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، میں انہیں یاد کرتی ہوں۔ عمر فوراً اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے اور پوچھا، عورت اپنے شوہر کی جدائی کتنے عرصے برداشت کر سکتی ہے؟ بیٹی شرما گئی اور سر جھکا لیا تو عمر نے عاجزی سے کہا، اللہ حق کہنے سے نہیں شرماتا، اگر یہ سوال رعایا کے معاملے کے لیے نہ ہوتا تو میں کبھی نہ پوچھتا۔ حفصہ نے جواب دیا، 4، 5 یا 6 مہینے۔ عمر واپس گئے اور تمام فوجی کمانداروں کو لکھا، فوجیوں کو 4 ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے۔ یوں عورت کے ایک فطری حق کی بنیاد پر ایک قانون بنا۔ یہ قانون ریاست نے نہیں بلکہ معاشرے، ایک دیہاتی عورت اور حفصہ نے تشکیل دیا۔ ریاست نے صرف اسے نافذ کیا، اسی طرح عورت کا قانون تشکیل پا گیا۔ ایک رات عمر گشت پر تھے تو ایک بچے کی رونے کی آواز سنی، قریب گئے اور پوچھا، کیا ہوا بچے کو؟ تو ماں نے کہا، میں اسے دودھ چھڑوا رہی ہوں اس لیے رو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ عام بات تھی، لیکن عمر نے اس سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت صرف اس لیے دودھ وقت سے پہلے چھڑا رہی ہے تاکہ بیت المال سے ملنے والے 100 درہم حاصل کر سکے جو صرف دودھ چھڑانے کے بعد دیے جاتے تھے۔ عمر گھر واپس گئے مگر نیند نہ آئی، اس بچے کی سسکیوں نے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ انہوں نے فوراً حکم جاری کیا کہ بچوں کو پیدائش کے وقت ہی سے 100 درہم دیے جائیں، نہ کہ دودھ چھڑانے کے بعد۔ یوں بچوں کے لیے قانون بنا جو ان کی مناسب غذا اور صحت کا ضامن بن گیا۔ اگر عمر اس عورت سے گفتگو نہ کرتے تو یہ قانون نہ بنتا، یوں بچے کا قانون بھی تشکیل پا گیا۔ عمر کو اپنے بھائی زید سے محبت تھی جو حروب ارتداد میں شہید ہو گئے تھے۔ ایک دن بازار میں عمر کی ملاقات زید کے قاتل سے ہوئی جو اب مسلمان ہو چکا تھا۔ عمر نے غصے سے کہا، اللہ کی قسم میں تجھ سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنا زمین بہتے ہوئے خون سے کرتی ہے۔ اعرابی نے پوچھا، کیا اس نفرت سے میرے حقوق متاثر ہوں گے اے امیر المومنین؟ عمر نے کہا، نہیں۔ تو اعرابی نے بے پرواہی سے کہا، محبت کا غم تو عورتیں کرتی ہیں، یعنی مجھے تمہاری محبت کی پرواہ نہیں، میرے اور تمہارے درمیان صرف حقوق اور فرائض کا رشتہ ہے۔ عمر نے غصے کے باوجود نہ اسے جیل بھیجا نہ سزا دی، اس کی آزادی رائے کا احترام کیا۔ یوں معاشرے میں آزادی اظہار کا قانون بنا۔
ایک عورت نے ایک جمعے کے خطبے کے دوران کہا، اے عمر تم غلطی پر ہو۔ یہ اس وقت ہوا جب عمر نے مہر کی حد مقرر کرنے کا قانون تجویز کیا۔ وہ عورت عام تھی مگر اس کی دلیل درست تھی۔ عمر نے نہ اسے گرفتار کیا، نہ سزا دی، نہ شرمندہ کیا، بلکہ علل اعلان کہا عمر غلطی پر تھا اور عورت نے درست کہا، اور اس قانون کو واپس لے لیا۔ یوں مہر کی مقدار کا فیصلہ معاشرے پر چھوڑ دیا گیا۔ یوں قوانین بنتے ہیں، معاشرے کی ضرورت، خواہش، روایات اور فطری تقاضوں سے قانون بنتے ہیں، نہ کہ ایوان اقتدار میں بنتے ہیں، نہ محلات میں، بلکہ لوگوں کی نبض پر ہاتھ رکھ کر، ان کی حالت سن کر، ان سے سیکھ کر۔ اصل قانون ساز معاشرہ ہے، اقتدار نہیں۔